السلام علیکم، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل اور مجھے کہتے ہیں آمنہ جلوہ۔ میں سب موجود ہیں ملک دانش، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسرائیل اور ایران کے درمیان جو کشیدگی بڑی ہے۔ رات کی تاریکی میں اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اور یہ حملہ جو چھوٹا موٹا نہیں تھا، بلکہ ایران کے جو جوہری پروگرام ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ان کو نشانہ بنایا ہے، اور تب تک ہم نے کہا ہے کہ حملے کرتے رہیں گے جب تک ہمارے اہداف جو ہیں وہ مکمل نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف کو بھی مار دیا ایران کے، اور اس کے علاوہ جو اس پروگرام میں کام کرنے والے سائنٹسٹ تھے ان کی بھی ہلاکت کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ تو جوابی کارروائی تو ایران نے کی ہے، لیکن اس طرح سے اسرائیل کو نقصان نہیں پہنچا پایا۔ پوری دنیا میں اس وقت ہلچل مچ گئی ہے۔ خاص طور پر اگر بات کریں امریکہ کی، تو امریکہ کے صدر ٹرمپ جو ہے وہ بھی آپ دھمکیاں لگاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران سے ہم نے کہا تھا کہ مذاکرات کریں اور کوئی معاہدہ کرے، لیکن ایران نے معاہدہ نہیں کیا۔ اس سے پہلے بھی ایران کو اس پروگرام سے روکنے کے لیے مذاکرات چل رہے تھے، لیکن رات کی تاریکی میں آج رات اسرائیل نے حملہ کیا، اور نے کہا ہے کہ ایران کو اب ہم ایسے روکیں گے۔ اور صدر ٹرمپ جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران اگر مزید تباہی نہیں چاہتا تو اس کے پاس یہ راستہ موجود ہے کہ وہ معاہدہ کر لے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ جو ہے اس وقت بہترین جو سب سے مہلک ہتھیار ہیں وہ بناتا ہے، اس کے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، اور اسرائیل جو ہے وہ سب سے واقف ہے اور اس کو استعمال کرنا جانتا ہے۔ یعنی امریکہ نے دھمکی دی ہے ایران کو۔ دانش سے جانتے ہیں، دانش کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ ایک طرف دیکھیں کہ پاکستان اور بھارت کی جب جنگ ہوتی ہے تو سیز فائر کا کریڈٹ جو ہے وہ ٹرمپ لیتا ہے، اور ٹرمپ اس سے پہلے غزہ میں جنگ بندی کی بات کر کے اور کہتا ہے کہ ہم غزہ کو ریکنسٹرکٹ کریں گے اور خوبصورت بنائیں گے، اور ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن چاہتے ہیں۔ یوکرین پہ آپ دیکھیں تو یوکرین میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ چیزیں کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس وقت صدر کی بات کریں امریکہ کے، تو وہ یہ ایک تعصب چھوڑ ہے دنیا پہ کہ وہ جنگ نہیں چاہتا، وہ امن چاہتا ہے اور مذاکرات کے تحت چیزیں ہوں گی، جبکہ دوسری جانب ایران کو وہ دھمکیاں لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مہلک ہتھیار جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں، اور ان کی جو ایکسیس ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، وہ اس کو چلانا بھی چاہتے ہیں۔ تو یہ کیا دوہری پالیسی نہیں ہے؟ بالکل دوہری پالیسی ہے، لیکن صورتحال جو ہے وہ اس وقت کافی زیادہ جو ہے وہ کشیدہ ہو چکی ہے، اور اس ساری صورتحال کا جو ذمہ دار ہے میرے خیال کے مطابق وہ ایران خود ہے۔ اگر ایران بر وقت جو ہے وہ پہلے جواب دے دیتا، یہ جو اگر ہم گزشتہ رات حملے کی بات کریں تو اس میں جن لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، ان میں چلو کچھ تو سائنٹسٹ تھے، جو کچھ تو ایٹمی سائنٹسٹ تھے، اس کے علاوہ کچھ ایک ان کا چیف آف جوائنٹ اسٹاف اس کی بھی ہلاکت ہوئی ہے، لیکن اس سے قبل ہی اگر آپ تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، آج سے 2 سال پہلے، تو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران کے جو بہت سینئر جو لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے وہ مارا گیا تھا، اور اس وقت ایران نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ بدلہ لیں گے، اور ایران نے جو ہے وہ بدلہ نہیں لیا تھا۔ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں انڈیا پاکستان کی جو وار ہے، تو 3 دن انڈیا کی جانب سے مسلسل کشیدگی کی گئی۔ پاکستان نے کہا کہ آپ چپ ہو جائیں، وہ چپ نہیں ہوئے۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی پاکستان نے جواب دیا تو انڈیا جو ہے وہ خاموش ہو گیا، امریکہ بیچ میں آ گیا۔ اب یہ کام جو ہے وہ ایران نے نہیں کیا۔ ایران صرف اور صرف ایسا جب بالی ووڈ کی اگر ہم فلم دیکھتے ہیں نا کہ آپ صرف دھمکیاں دیتے رہے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ایران نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ان کی لیڈرشپ بیٹھی ہے وہ اس وقت کمزور ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ یوز ہو رہی ہے۔ اب مجھے اب سمپل سی بات ہے کہ ایران ایٹمی ملک ہے اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنی طاقت، اتنے سب سارا کچھ ان کے پاس زیادہ ہے، انٹیلیجنس بھی بہت ان کی اسٹرانگ ہے، اس کے باوجود بھی ایک حملہ ہو جاتا ہے اور آپ کا آرمی چیف جو ہے وہ اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ اب آپ کا آرمی چیف تو کوئی ایسے ایریا میں نہیں رہتا جہاں پہ سیکورٹی زون نہ ہو، جہاں پہ سیکورٹی سخت نہ ہو، تو یہ ساری ایک ملی بھگت ان کے اپنے لوگ جو ہے اس میں شامل تھے۔ تو اس کو جو پہلے جن لوگوں کی ان کی ہلاکت ہوئی تھی ایران کی، اس وقت انہیں چاہیے تھا کہ اس وقت جو ہے یہ اپنا بھرپور جو ہے وہ جواب نہیں دے دیں، انہوں نے اس وقت جواب نہیں دیا ایران نے۔ اب ایران کو جو ہے وہ یہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ اب دوسری جانب اگر ہم ٹرمپ کی بات کریں، اب ہمیشہ جو انٹرنیشنل پولیٹکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں نا ایٹ دا پیسج آف ٹائم چیزیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ جیسے جو ڈیپینڈنٹ کنٹریز ہوتی ہیں وہ ان کا جہاں سے ٹویسٹ، جہاں سے انٹرسٹ ختم ہوتا ہے تو وہ وہاں سے اپنا ہاتھ جو ہے اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ شام کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کے علاوہ بنگلہ دیش کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی صورتحال آپ دیکھ لیں، عمران خان کی حکومت کی کتنا چرچا تھا۔ جیسے ہی عمران خان رشیا کے وزٹ پہ گیا، امریکہ کو تھوڑا سا خطرہ ہوا تو انہوں نے کیسے آپ کی حکومت جو ہے وہ منٹوں میں جو پلٹ دی۔ جو بھی صورتحال آن دا گراؤنڈ ہوئی وہ ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ انوالو تھے، لیکن انہیں بھی کہیں نہ کہیں سے چیزیں جو ہیں وہ مل رہی ہوتی تھی۔ اس میں ایران کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، اور ابھی ایران کی جانب سے اگر ابھی ایران جو ہے وہ جواب دے رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ جواب اتنا ان کا اسٹرانگ ہوگا۔ صبح کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جانب 100 سے زائد ڈرون اٹیک کیے گئے ہیں، لیکن وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈرون نے کوئی افیکٹ نہیں ہوا، کوئی ان کا نقصان اہداف اچیو نہیں کیے۔ ٹرمپ صاحب کی جانب سے صبح یہ بیان آیا تھا کہ یہ جو سارا واقعہ اس سے امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ یک طرفہ اسرائیل کی جانب سے جو ہے وہ اٹیک کیا گیا۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہو اور امریکہ کو جو ہے وہ پتہ نہ ہو۔ تو یہ بیسیکلی صورتحال جو ہے وہ World War III کی طرف جا رہی ہے، اور مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ وہی ایک الائنس گروپ ہے، وہ جو بلاک ہیں وہ بن رہے ہیں، اور اس بلاک میں جو ہے وہ امریکہ، اسرائیل تو ویسے بھی ہیں،
اب تھوڑا سا اگر اس سے ہم پیچھے چلے جائیں تو اسرائیل کی جانب سے جو فلسطین کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا، امریکہ نے کہا تھا کہ اسرائیل کو کہ آپ یہ چیز جو ہے وہ روک دیں، غزہ کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں، بھول جائیں، ہم جو غزہ میں وہاں پر تعمیریں کریں گے، وہاں پر لوگوں کو ایجوکیٹ کریں گے. تو یہ بیسیکلی یہ بھی تو قبضہ کرنے والی بات تھی. پہلے آپ نے اسرائیل کے ذریعے وہاں پر اٹیک کروایا، لوگوں کو مروایا، اب بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایجوکیشن. تو امریکہ ٹرمپ کی جو پالیسی ہے، اسلامک فوبیا ہو گیا، باقی ہو گیا، یہ ہمیشہ مسلمانوں کے نام. جیسے الیکشن آتا ہے ٹرمپ جو ہے وہ مسلمانوں کے حق میں آ جاتا ہے، تو کیونکہ اس نے الیکشن وہ مودی والی ہے نا، وہ RSS وہ سارا کی ایجنڈا چل رہا ہے. تو یہ سارا صرف اور صرف مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو انڈیا میں صورتحال خراب ہوئی ہے تو اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں ظاہر ہے انڈیا اور سارے ایک بیسیکلی ایک گروپ ہی ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن ایران کو اگر ابھی جواب دینا پڑے گا. اور سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز ہے ہماری OIC ہے، OIC کی جانب سے ابھی آفیشلی کوئی اس پہ اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. حالانکہ OIC کی جانب سے اسٹیٹمنٹ آنی چاہیے، ہنگامی اجلاس بلانا چاہیے. ہمارے مسلم جو ممالک ہیں ان کا ایک سربراہان، ایک جو ساری کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلانا چاہیے اور باقاعدہ جو وہ جواب دینا چاہیے. لیکن وہ نہیں آئی. اس کی بیسک وجہ کیا؟ اس کی بیسک وجہ کچھ روز قبل جب ٹرمپ نے وزٹ کیا سعودیہ کا، تو سعودیہ کے ساتھ کافی ان کے تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے کافی ایگریمنٹ معاہدے ہوئے. تو اس وجہ سے اب سعودیہ جو ہے وہ خاموش ہے، UAE جو ہے وہ خاموش ہے. اور باقاعدہ ٹرمپ نے اس وقت کہا تھا کہ مجھے خوشی ہوگی اگر سعودیہ اور UAE متحدہ عرب امارات جو ہیں وہ اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرتے. اور آپ نے بھی دیکھو کہ کافی زیادہ بحث ہوئی تھی پاکستان میں کہ اگر سعودیہ جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی. پاکستان کی جانب سے تو آج بھی قرارداد اسمبلی میں پیش کی گئی ہے. ایران کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کے لیے جو لوگ شہید ہوئے ہیں ان کے لیے باقاعدہ جو ہے یہاں پر میسج جو ہے وہ دیے گئے ہیں. OIC کا اجلاس نہ بلانا بڑی ہی افسوس کی بات ہے. اب شاید اب اس وقت جب ہم ویڈیو ریکارڈ کریں اب تک جو OIC کا اجلاس نہیں بلایا گیا. اب ہو سکتا ہے کہ آج سے کچھ گھنٹے بعد OIC کا اجلاس بلایا جائے، لیکن وہ بھی صرف ایک فارمیلٹی ہوگی کیونکہ ایران اور سعودیہ کی جو تکرار چل رہی ہے وہ کافی خراب ہے. اچھا، آپ نے OIC کے اجلاس بلانے کی بات کی ہے تو ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی یہ مسلم کنٹریز کا ایک یونٹی تھی OIC اجلاس کی. جب بھی کسی مسلم ممالک پہ یا کسی بھی طرح کی مسلم کمیونٹی اگر کہیں یا کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جائے گا، ان پہ مشکل وقت ہوگا، کڑا وقت آئے گا تو OIC اسی طرح اجلاس بلا کر فیصلہ کرے گی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے تو چلو یہ چیزیں ہیں ہی. اب ایران کی بات ہے، پاک بھارت جنگ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت 2 دن تک پاکستان پہ اٹیک کرتا رہا، پاکستان کے معصوم شہریوں کو مارتا رہا، بچوں کو مارتا رہا. ویڈیوز آتی رہی ہیں، لوگ سوتے تھے اور صبح پتہ لگتا تھا جی پڑوسی جو ہے وہ زندہ ہی نہیں بچا. تو اس وقت بھی OIC کا اجلاس کہیں بھی ہمیں نظر نہیں آیا. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس ایک سب سے اسٹرانگ اسٹیٹ، مسلم اسٹیٹ سعودی عرب موجود ہے، لیکن وہ سعودی عرب بھی میرے خیال میں جب بھی مسلمان میں مشکل وقت آتا ہے وہ ستو پی کے سو جاتے ہیں. اور پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں انڈیا پہ اٹیک کیا، جب منہ توڑ اٹیک کیا، جب امریکہ نے دیکھا کہ پاکستان کے پاس کیا بہترین ٹیکنالوجی ہے، یہ تو انڈیا کو نہیں چھوڑے گا، تو اس وقت وہ سیز فائر کے لیے جب انڈیا بھاگا تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی میں سیز فائر کراتا ہوں. ورنہ اس سے پہلے جب پاکستان پہ اٹیک کر رہا تھا انڈیا تو امریکہ نے بالکل کوئی بھی اس میں جو ہم کہہ لیں کہ مثبت کردار ہے وہ ادا نہیں کیا. ہاں اس نے پاکستان سے انڈیا کو بچایا. اور یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں دیکھیں مسلمز مار رہے ہیں، مسلمز کے لیے کوئی بھی اکٹھا نہیں ہو رہا. پاکستان نے اپنا ڈیفنس خود کیا، ادھر غزہ میں دیکھیں وہ لوگ بیچارے خود سے وہ کر رہے ہیں. اور ایران میں اب یہ کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ ایران نے اسرائیل پر اٹیک کیا تھا، جو ڈرونز اس نے بھیجے تھے، فوٹیجز آئی تھی غزہ کی وجہ سے. لیکن ان کی کہیں نہ کہیں جو چونچے ہیں وہ لڑائی جاتی رہی ہیں، پہلے بھی ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. اور ایران کے بہت سے لیڈر جو ہم نے دیکھے ہیں کہ وہ اسی طرح مارے گئے ہیں، ایک لمبی لسٹ ہے. اس کے باوجود ہمارا OIC ستو پی کے سو رہا ہے اور کوئی ہنگامی اجلاس نہیں بلایا گیا، نہ تو پاک بھارت کی شدگی کے دوران اور نہ ہی ابھی بلایا گیا. اور مجھے امید بھی نہیں ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید اب تک نہیں بلایا گیا اور آگے بلایا جائے، مجھے کوئی امید ایسی نہیں ہے. نہیں، ہم اس وقت جو ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں نا، پاسبل ہے کہ اگر صورتحال کشیدہ ہو جائے مزید. اب چونکہ ایران کی جانب سے ایسا کوئی ابھی تک جو ہے وہ ان کو جیسے پاکستان نے ان کو ایک سرپرائز دیا تھا بھارت کو، تو ایران کی جانب سے اس وقت تک جو ہے وہ کوئی سرپرائز جو ہے وہ نہیں دیا گیا. امریکہ کو پہلے پاکستان کی ایٹمی یا اس چیز کی جو اسٹرانگ پالیسی اس کے حوالے سے پتہ نہیں تھا کہ پاکستان ایسا جواب جو دے سکتا. اس وقت وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران خان سے ان کو کافی ایشو تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے، آپ کو یاد ہے عمران خان نے بھی ایک ایسا ایک سیشن بلایا تھا جس میں کئی ممالک، مسلم ممالک کے جو کنٹریز وہ یہاں پر آئے تھے. اور اس وقت انہیں کافی ڈر پہ گیا تھا، ڈر لگ گیا تھا کہ امریکہ کو کہ یار یہ پاکستان جو ہے کیا کر رہا تھا. اگر ایسا ہوا کہ عمران خان کے دور میں OIC جو ہے وہ پاکستان میں شفٹ ہو گئی، یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ مسئلہ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے وہ عمران خان کو پتہ جو ہے وہ صاف کرنے کے لیے اس چیزیں جو ہے وہ یوز کی تھی. لیکن ابھی جو مجھے چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایران کو جو ہے وہ فوری طور پر جو ہے وہ چائنا، رشیا سے جو ہے وہ ہیلپ لینی چاہیے. ٹرکی آف کورس ان کے ساتھ ہی ہے. سعودیہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ کوئی امیدیں جو ہیں وہ بستہ نہ رکھیں تو بہتر ہے.
تو اب اگر یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے جیسے چائنا نے پاکستان کے حق میں بیان دیا، رشیا نے بھی دیا، اگر ان کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن یہ تو ڈپلومیسی ہوتی ہے، یہ Yes. تو ایران کی دیکھنی ہوگی کہ فارن پالیسی کیا ہے اور اس کے تعلقات کیا ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی فارن پالیسی ایسی تھی، چائنا پاکستان کا بہترین دوست ہے اور رشیا کے بھی انٹرسٹ ہے اس وقت، تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہوئی ہیں. لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران کے ساتھ کون سے ممالک کھڑے ہوتے ہیں اور کون سے نہیں ہوتے، کیونکہ ایران جو اس وقت ایٹمی پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا اور امریکہ کی جانب سے یہی الزام لگایا گیا تھا کہ اسرائیل کا حملہ کرنا پیچھے امریکہ کی سپورٹ 100% ہے، اور اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے تو ایران کی طرف سے کچھ جوابی کارروائی ہوئی بھی تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے آگے ایران جو ہے وہ زیادہ ٹک پائے گا. لیکن اس کے باوجود اگر ہاں جیسے آپ نے کہا کہ چائنا وغیرہ اور یہ ہیلپ کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ کر کچھ نہ کچھ ان کو نقصان پہنچائیں گے. لیکن یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں. آپ ورلڈ وار 1 یا 2 دیکھ لیں، اینڈ پہ آپ کو ٹیبل ٹاک کی سے ہی کرنا پڑے گا. بالکل یہ چیزیں ہیں کہ نقصان صرف انسانوں کا ہی ہوتا ہے. جنگ جو ہے، جنگ میں انسان مر جاتے ہیں، معصوم لوگ مر جاتے ہیں، تباہی ہوتی ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ سے مذاکرات کی طرف آتے ہیں. تو کسی صورت بھی ہم پاک بھارت کی شدی میں بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، اور ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان معاملات جو ہیں یہیں پہ نمٹ جائے. لیکن اسرائیل کے جو آپ نے دیکھا ایٹیٹیوڈ یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ حملے جاری رکھیں گے، اور ایران کے مزید جو 2 تبریز اور شراز 2 شہر ہیں ان پہ بھی اٹیک کیے گئے. انہوں نے کہا ہے کہ جب تک ہمارے اہداف جو ٹارگٹ ہیں وہ اچیو نہیں ہوتے تب تک ہم اپنے حملے جاری رکھیں گے. تو امید کی جا رہی ہے کہ رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کریں گے، ٹیکنالوجی کی جنگ کے بجائے اکانومی کی جنگ کریں، وہ اکانومی کی جنگ کریں، وہ بہتر ہے. اور یہی ہے کہ اب کوئی نہ کوئی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اس جنگ کو روکے، اور OIC کا بھی اجلاس بلایا جائے تاکہ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ہو جائیں، مزید نقصان جو ہے نہ ہو، جانی نقصان، مالی نقصان نہ ہو. کیونکہ جب بھی جنگ آتی ہے وہ صرف 2 ممالک کے درمیان میں تھی، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے. جیسے پیٹرول کی قیمت آپ دیکھیں 7% جو ہے وہ پیٹرول مہنگا ہو گیا چند گھنٹوں کے اندر. تو یہ چیزیں جو ہے وہ سب کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ مزید اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچائیں گے. آگے کیا ہوتا ہے، امریکہ کیا کرتا ہے، ان کی پالیسی کیا چلے گی، یہ تمام تر چیزیں جو ہے ہم کوشش کریں گے آپ تک پہنچاتے رہیں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.